اللہ کا قرآن ہے. فرما ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر اللہ قریب. توجہ کیجئے گا، اللہ کا قرآن ہے. میرا اللہ فرماتے ہیں، میرا لاڈلا پیغمبر، میرا سونا پیغمبر، دوواں جہان دا سردار پیغمبر، امام الانبیاء پیغمبر، اپنی سچی زبان، پکی زبان، کھری زبان، اپنی میٹھی زبان، اپنی سونی زبان سے اعلان کرے. اللہ میں کیا اعلان کروں؟ فرما ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ. او لوگوں، تم نے کیا سمجھ رکھا ہے، تم نے کیا گمان کر رکھا ہے ہم نے کلمہ پڑھا ہمارے اوپر جنت واجب ہو گئی ہے؟ جس طرح آج کل بھی عام لوگوں میں ایک ذہن میں بات پڑی ہوئی ہوتی ہے، یار ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے. قبر چٹ بھی کہتا ہے میں نے کلمہ پڑھا میں جنتی. مزاروں پہ درباروں پہ جھکنے والا بھی کہتا ہے میں نے کلمہ پڑھا ہے میں جنتی ہوں. صحابہ پر اعتراض کرنے والا بھی کہتا ہے میں نے کلمہ پڑھا ہے میں جنتی ہوں. امام الانبیاء کی ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنے والا بھی کہتا ہے میں نے کلمہ پڑھا ہے میں لہذا جنتی ہوں. چور بھی کہتا ہے میں نے کلمہ پڑھا ہے میں جنتی ہوں. لوگوں کا مال کھانے والا بھی کہتا ہے میں نے کلمہ پڑھا ہے میں جنتی ہوں. ازانی زنا کرنے والا، شرابی شراب پینے والا، بے نمازی نماز کے قریب نہ آنے والا بھی کہتا ہے میں نے کلمہ پڑھا ہے میں جنتی ہوں. اللہ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا ان نصر اللہ قریب. میرا لاڈلا پیغمبر ذرا پیچھے نظر دوڑا کے دیکھ لیجئے نا. کسی کو میں نے آرے میں چروا کے وجود کے 2 ٹکڑے کروا دیے، کسی کو میں نے تیل کے کڑھاؤں میں ڈلوا دیا، کسی کو میں نے آگ میں ڈلوا دیا، کسی کو سینے پر پتھر کی اینٹیں رکھوا کے ہاتھ اور پاؤں میں میخیں مروا دی، کسی کے وجود پر لوہے کی کنگھیاں چلوا کے میں نے ان کا گوشت نچوا لیا. کسی کو کوئی تکلیف زلزلو میں نے انہیں ہلا کے رکھ دیا. جس طرح زلزلہ زمین میں آئے بڑی بڑی عمارتیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے پہاڑ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی عمارتیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. مضبوط تنو والے درخت تباہ و برباد کر دیتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں حتی میرا لاڈلا پیغمبر زلزلو حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ
اللہ کے پیغمبروں نے وقت کے نبیوں نے ہاتھ بلند کیے ایمان والوں نے ہاتھ بلند کیے اللہ مہربانی کرنا اب تو اپنی مدد بھیج دے نصرت بھیج دے اللہ اللہ فرماتے ہیں اب میری مدد قریب ہے عرض کر رہا تھا رب کا جتنا قریب ہو اتنی آزمائش زیادہ رب کا جتنا قریب ہو اتنے دکھ زیادہ رب کے جتنا قریب ہو اتنی اللہ کی طرف سے امتحان زیادہ عرض کر رہا تھا آج امام الانبیاء کے آنسوں مبارک کا تذکرہ کرنے لگا ہوں اللہ کے پاک پیغمبر 40 سال مکی زندگی مکے کے اندر رہے ہیں آپ کا اٹھنا بھی دیکھتے رہے بیٹھنا بھی کھانا بھی پینا بھی چلنا بھی پھرنا بھی آپ کی گفتار انداز افعال اقوال دیکھتے رہے آپ کا حسن سلوک دیکھ کر صادق اور امین کہنے والے اللہ کے پاک پیغمبر کو اللہ نے جب نبوت کا تاج پہنایا ختم رسالت کا ختم نبوت کا صحرا پہنایا امام الانبیاء فقہ قرآن پر امام الانبیاء کے دل اطہر پر جب قرآن کی بارشیں ہونے لگی اللہ کا قرآن کہتا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ توجہ کیجئے گا اللہ رب العالمین نے آرڈر کیا حکم دیا ہے میرا سونا پیغمبر وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ میرا لاڈلا پیغمبر ذرا اپنے میری وحدانیت کا اعلان کرے میری ربوبیت کا اعلان کرے میری الوہیت کا اعلان کرے میری خالقیت کا اعلان کرے لا الہ الا اللہ کی ذرا صدا تو بلند کریں میرے سونے پیغمبر امام الانبیاء 40 سال کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر نے قریش کی جماعت کو پکارا قریشی دوڑتے ہوئے اس پہاڑی کے دامن میں آئے میرے سونے نبی امام الانبیاء حدیث مشہور ہے اگر میں مکمل حدیث بیان کروں وقت بڑا قلیل ہے موضوع رہ جائے گا میں صرف اشارے عرض کرنے لگا ہوں آج آنسوء رسول کا تذکرہ کرنے لگا ہوں میرے سونے محبوب نے اعلان کیا او لوگو قولو لا الہ الا اللہ تفلحون او کائنات والو میں محمد تمہیں بتلا رہا ہوں سمجھا رہا ہوں لا الہ یہ جو تم نے معبود بنائے ہوئے ہیں یہ جو تم نے مشکل کشا بنائے ہیں یہ جو تم نے حاجت روا بنائے ہیں یہ جو تم نے الہ بنائے ہیں یہ جو تم نے کھوٹی قسمت کھڑی کرنے والے بنائے ہیں یہ جو تم نے بنایا یہ بابا حبل بیٹے دینے والا ہے یہ بابا ود بیٹیاں دینے والا ہے یہ بابا یعوق یعوس نصر بارشیں دینے والا ہے یہ کھوٹی قسمت کھڑی کرنے والا ہے یہ بابا جو ہے یہ خارشیں دور کرنے والا ہے توجہ کیجئے گا یہ بابا فلاں کام کرنے والا فلاں کام کرنے والا ہے یہ بابا حبل جو ہے یہ بیٹے دیتا ہے یہ بابا جو ہے جو شادی نہ ہو اس کی منت مانو اس کی شادی ہو جاتی ہے یہ سارے بابے جو تم نے بنائے ہیں یہ ولی اللہ ضرور ہیں اللہ کے پیارے ضرور ہیں لیکن میں محمد تمہیں بتلا رہا ہوں ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے یہ کرنی بھرنی والے نہیں ہیں کرنی بھرنی والی ذات ہے تو اکیلے
اونچا ذرا بولیے نا اکیلے اللہ رب العالمین کی ذات ہے. بیٹیاں دے اس کی مرضی ہے, بیٹے دے اس کی مرضی ہے, بگڑیاں بنائے اس کی مرضی ہے, جب سب کچھ چھین لے اس کی مرضی ہے, عزتوں سے نواز دے اس کی مرضی ہے, ذلتوں کا طاق پہنا دے اس کی مرضی ہے, سب کچھ دے دے اس کی مرضی ہے, سب کچھ لے لے اس کی مرضی ہے. فرما قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدیر. میرے پیغمبر کے یہ الفاظ اپنی زبان مبارک میں تھے. ابو لہب بےایمان نے پتھر اٹھایا, میرے سونے نبی کا نشانہ کیا, نکیلا پتھر میرے محبوب کی پیشانی مبارک پہ لگا, نازک پیشانی سے خون کا فوارے نکلے. میرے آقا امام الانبیاء ابھی دیکھ ہی رہے تھے, کوئی ادھر سے پتھر آ رہا ہے, کوئی ادھر سے پتھر آ رہا ہے, کوئی ادھر سے پتھر آ رہا ہے. سارے مشرک جو کھڑے ہوئے اکیلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نشانہ بنا رہے ہیں. کوئی نکیلا پتھر لگتا ہے, کوئی کس طرح کا پتھر لگتا ہے. آپ کے سر مبارک سے خون نکلنا شروع ہوا, آپ کی پیشانی مبارک سے خون نکلنا شروع ہوا, آپ کے رخسار مبارک سے خون نکلنا شروع ہوا. توجہ کیجئے گا, وہ پیغمبر جس پیغمبر کے وجود اطہر پہ رب نے کبھی مکھی کو بیٹھنے نہیں دیا. آج محمد الرسول اللہ کے تبلیغ کا پہلا دن ہے. رب کی وحدانیت اعلان پہلے دن کر رہے ہیں. پہلے دن پتھر لگ رہے ہیں, خونوں خون ہو گئے, خون آلود ہوئے. ابو لہب بےایمان نے آگے سے زبان کا زخم دیا, کہتا تبا لک یا محمد, الیاذ باللہ کو نقل کفر نہ باشد. کہنے لگا او محمد کریم ماشاءاللہ ہلاک ہوئے. اللہ کی غیرت جوش میں آئی. رب نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. توجہ کیجئے گا, عرض کر رہا تھا میرے نبی لولہان ہو گئے. میرے آقا کی آنکھوں مبارک سے آنسو رمائے. پہلا دن ہے, میرے نبی کے آنسو مبارک بہ رہے ہیں ایسے جیسے موسلادھار بارش برس رہی ہو, آسمان سے جیسے موتیاں برس رہی ہو, یہ موتیاں جھلک رہی ہوں. میرے محبوب قدم ایسا ایسا اٹھاتے گھر تشریف لائے. سیدہ طیبہ طاہرہ میری ماں ام خدیجۃ الکبریٰ علیہا صلوات اللہ دوڑ کے آئیں, ہاتھ جوڑ کے عرض گزار ہوئی, میرے سرتاج خیریت ہو اے نا. میرے محبوب کی آنکھوں مبارک سے آنسو ہیں. کبھی محبوب اپنا خون مبارک اٹھاتے ہیں, اپنی ہتھیلیوں میں لیتے ہیں. میرا اللہ پہلا دن ہے تبلیغ کا, میرا اللہ پہلا دن ہے تیری وحدانیت کے بیان کرنے کا. اللہ سکے چچا نے بھی پتھر مارے ہیں, اللہ کوئی بندہ ایسا نہیں جس نے پتھر نہ مارا ہو. توجہ جو وہاں موجود تھے, جو کافر
وہاں موجود تھے۔ اللہ نے فرمایا میرا سونا پیغمبر پریشان نہ ہوئیے، میں یہاں دو ٹولے بنانے لگا ہوں، دو فرقے بنانے لگا ہوں، دو گروہ بنانے لگا ہوں، دو لوگوں کو تقسیم، دو طرح کے لوگوں کو تقسیم کرنے لگا ہوں۔ اللہ کون سے فرمائے ایک محمدی گروپ ہوگا، ایک لہبی گروپ ہوگا۔ محمدی گروپ کا کام ہے رب کی توحید کا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنا، اور لہبی گروپ کا کام ہے اس میں رونے قسم کی باتیں کرنا۔ جی یہ وہابی ہو گئے ہیں، یہ گستاخ ہو گئے ہیں، یہ بزرگوں کو کوئی نہیں مانتے، یہ ولیوں کے گستاخ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سونا پریشان نہ ہوئیے۔ عرض کر رہا تھا یہ پہلا موقع ہے میرے محبوب کی آنکھوں مبارک سے آنسو روائے۔ عرض کر رہا تھا آج آنسو رسول کا تذکرہ کرنے لگا ہوں، اشارے عرض کرنے لگا ہوں، وقت بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے۔ اللہ کے بعد پیغمبر امام الانبیاء گھر تشریف فرما ہے۔ توجہ توجہ، آپ کی بڑی بیٹی بی بی سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی زینب علیہ صلوات اللہ روتی ہوئی گھر تشریف لے آئی۔ اولاد والو ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے دیکھو، بندے کو خود کوئی زخمی کر دے، وجود چھلنی کر دے، بچیوں والوں خصوصاً ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے دیکھنا، آپ بندہ جتنی تکلیف میں ہو اتنی پرواہ نہیں ہوتی۔ جب بچی ہو، معصوم بچی ہو، اس کے رخساروں پر کوئی بے ایمان تھپڑ مار دے، کوئی باتیں بنانی شروع کر دے، باپ کا کلیجہ کٹ جاتا ہے، آنسو خون کے رونا شروع کر دیتا ہے۔ امام الانبیاء کے سامنے بیٹی آئی، روتی ہوئی آئی، رخساروں پہ آپ کے انگلیوں کے نشان پڑے ہوئے ہیں۔ میرے محبوب تشریف فرماتے جلدی جلدی اٹھے، میرے آقا نے سینے کے ساتھ اپنی لخت جگر نور نظر بی بی زینب کو لگایا، آپ کافی دیر اپنے سینے کے ساتھ لگا کے کھڑے رہے۔ آپ نے فرمایا میری بیٹی خیریت تو ہے، رو کیوں رہی ہے؟ توجہ توجہ ایمان والیو، سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی زینب عرض کرتی ہیں ابا جی ابو جہل بے ایمان نے تھپڑ مارا ہے۔ توجہ کیجئے گا، میرے آقا کے آنکھوں مبارک سے آنسو روانی سے جاری ہو گئے۔ عرض کیا میرا اللہ قصور میری بیٹی کا کیا ہے؟ اللہ مجھے مارتے رہے، تکلیفیں دیتے رہے، یہ وہ بیٹی ہے جب پیغمبر زخمی لہانوں کے گھر آتے یہ پانی بھر بھر کے میرے محبوب کو پیش کرتی، اپنا دوپٹہ پھاڑتی، اپنی اماں خدیجۃ الکبریٰ کو دیتی۔ ماں اس پانی میں میری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ علیہ صلوات اللہ پانی میں بھگو بھگو کر وہ دوپٹے کی ٹاکیاں بنی ہوئی میرے محبوب کے وجود اطہار سے خون کو صاف کرتی۔ زینب کبھی آ کے میرے محبوب کی بشانی پہ بوسہ دیتی، آج روتی ہوئی رخسار پہ چپیٹیں کھا کے معصوم بچی میرے سونے نبی کے سامنے کھڑی ہے۔ ایمان والےوں ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے دیکھنا، معصوم بچی کو کوئی بلا وجہ چپیٹ مار دے، باپ کی حالت کیا ہوتی ہے، طبیعت کیا ہوتی ہے، مزاج میں کس طرح کی تبدیلی آ جاتی ہے۔ جتنا بھی بندہ رحم دل ہو، جتنا بھی مصلحت پسند ہو، جب بیٹی کو اس حال میں دیکھے بے ساختہ جلال بھی آ جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو بھی رواں ہو جاتے ہیں، میرے محبوب روتے جاتے ہیں، اپنی بیٹی کے پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں، اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں، ربا جس طرح
تیری مرضی آئے میں محمد اسی طرح راضی ہوں۔ توجہ توجہ ایمان والے، آج بیٹی زخمی اس حالت کے اندر کھڑی ہوئی ہے، میرے محبوب نے فرمایا او زینب جی ابا جی، فرمایا جا اپنے چچا ابو سفیان، حالانکہ اس وقت اسلام نہیں لے آیا، ایمان نہیں لے آیا، لیکن ہے سردار، اور سردار بھی دوغلا نہیں، دورا پن والا نہیں ہے۔ فرمایا جا بیٹی ابو سفیان اپنے چچا کو بتلا۔ ابو جہل نے چپیٹ ماری ہے، سیدہ بی بی زینب ابو سفیان کے ہاں گئی ہے، آنکھ رخساروں پہ انگلیوں کے نشان ہے، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ سیدنا ابو سفیان گئے، فرمایا او ابو جہل بے ایمان، میرا بھی پیغمبر کے ساتھ اختلاف ہے، تیرا بھی اختلاف ہے، لیکن بچوں پر ہاتھ اٹھانا یہ مردانگی نہیں ہے، تو نے اس پر ہاتھ کیوں اٹھایا؟ زینب سے اسے چپیٹے مروائی۔ خیر برحال جو بات عرض کر رہا تھا، آپ کے آنسو مبارک کا تذکرہ کرنے لگا ہوں، یہ اتنے قیمتی آنسو ہیں، اتنے اعلیٰ آنسو ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء خطیب الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طائف کے میدان میں گئے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا وقت بہت قلیل ہے، موضوع بہت کثیر ہے، لیکن اشارے عرض کرنے لگا ہوں۔ اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، رب کی ربوبیت کا اعلان کیا، اللہ کی الوہیت کا اعلان کیا۔ ان بے ایمانوں نے معصوم بچوں کو، چھوٹے بچوں کو پیچھے لگایا جو اپنی جھولیوں میں پتھر بھر کے آئے۔ اکیلے امام الانبیاء ہیں، پوری بستی ہے، پورا شہر ہے، پورا محلہ ہے، جس گلی سے جاتی ہیں وہیں سے پتھروں کی بارش ہو جاتی ہے، جس محلے سے گزرتے ہیں پتھروں کی بارش شروع ہو جاتی ہے، جس میدان میں جاتی ہیں پتھروں کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء کا سر مبارک زخمی ہوا، آپ کے رخسار مبارک زخمی ہوئے، آپ کی پیشانی سے خون اس طرح بہ رہا ہے، آپ کے وجودیت ہر بے بہتا ہوا، آپ کے پاؤں مبارک سے وہ خون نکل رہا ہے۔ میرے سونے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک باغ میں آئے، تھوڑا سا سکون کیا، درخت کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ اپنے جوتے مبارک اتارنے لگے ہیں، پھر خون کے فوارے نکلنے شروع ہو گئے۔ میرے محبوب کی آنکھوں مبارک سے آنسو روا ہو گئے ہیں۔ یا اللہ میرا کوئی قصور تو نہیں ہے، میرے محبوب کو پتھر مارنے والوں نے جائیداد کے لیے تو نہیں مارے، زمین کے لیے تو نہیں مارے، جھگڑا تو کوئی نہیں تھا، صرف یہی تھا، آپ فرماتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اور کائنات والوں میں تمہیں سمجھانے آیا ہوں، پڑھانے آیا ہوں، سکھانے آیا ہوں، اللہ کے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، رب کے علاوہ حاجت روا کوئی نہیں، رب کے علاوہ بگڑیاں بنانے والا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی کارساز نہیں ہے۔ اس جرم میں ان کافروں نے پتھر مارے، آپ کے وجود اطہر سے خون، آپ کی آنکھوں مبارک سے آنسو نکلنے شروع ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا سونا میں آپ کے آنسوں کی لاج رکھتا ہوں، آپ آرڈر کریں ان کو تباہ و برباد کر دوں، دونوں پتھر پہاڑ ملاؤں، ان کو درمیان میں کچل دوں۔ میرے محبوب روتے ہوئے عرض کرتی ہیں اللہ تو ان کو کچلنے میں، تباہ و برباد کرنے میں قادر ہے، پر میرا سونا اللہ تو انہیں ہدایت دینے پر بھی قادر
دے رہے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما اللہ کے پاک پیغمبر میری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ علیہ صلوات اللہ فرماتی ہیں میرے آقا امام الانبیاء رات کا وقت ہے آپ خیر سے نماز پڑھ رہے ہیں نماز پڑھتے پڑھتے جب اس آیت مبارکہ پہ پہنچے فرمائے ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم اور میرا پالنے والا اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو قادر ہے انہیں تباہ و برباد کرے تو قادر ہے اللہ پر تیری مہربانی تیری کرم نوازی اللہ مہربانی کر میری امت کو عذاب نہ دے اللہ تو بخشش کرنے پہ معاف کرنے پہ خطاؤں سے درگزر کرنے پر میرا اللہ تو قادر ہے اللہ مہربانی کر میری امت کو بیک وقت تباہ و برباد نہ کرنا اللہ مہربانی کر عذاب ہٹا دے اللہ سیدہ فرماتی ہیں آقا ساری رات روتے روتے یہ آیت مبارکہ بار بار پڑھ بھی رہے ہیں اور آقا روتے بھی جا رہے ہیں ساری رات محبوب روتے روتے گزار دی ان تعذبهم وإنهم میرا اللہ مہربانی کر وإن تغفر لهم ان کو اللہ معاف کرنے پر قادر ہے میرا اللہ معاف کر دے اللہ کے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے میں موجود ہیں توجہ توجہ آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر ملی ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ آپ کی بیٹی بڑی بی بی زینب کے آخری وقت آ گیا ہے روح اور جسم کا تعلق جدا ہونے لگا ہے میرے محبوب مسجد نبوی سے آئے وہی زینب جو غم خسار بھی ہے وہی زینب جو میرے محبوب کو پانی بھر بھر کے پلانے والی وہی زینب جو اپنا دوپٹہ تو پھاڑ کے لیراں بنا کے ٹاکیاں بنا کے میرے محبوب کے وجودیت ہر سے خون صاف کرنے والی وہی زینب جو مکے میں میرے محبوب پریشان ہو کر آتے یہ بیٹی قریب بیٹھ کر تسلیاں دیا کرتی آج مولوی بھی زینب کا تذکرہ نہیں کرتا خطیب بھی زینب کا تذکرہ نہیں کرتا مقرر بھی زینب کا تذکرہ نہیں کرتا کوئی تاریخ دان بھی زینب کا تذکرہ نہیں کرتا توجہ کیجئے گا میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قریب آئے اپنی بیٹی کی پیشانی پر بوسہ دیا ہاتھ بلند کیے میرا اللہ میری بیٹی یہ بڑی مظلوم ہے توجہ کیجئے گا آج میں زینب کربلا والی مظلوم تجھے یاد آتی ہے میرے سر آنکھوں پر آج ذاکر کو بھی یاد آ رہی ہے مولوی کو بھی یاد آ رہی ہے خطیب کو بھی یاد آ رہی ہے کسی نے بڑھا چڑھا کے بات کی ہو اسے بھی یاد آ رہی ہے جس زینب کے بارے میرے نبی فرماتے ہیں یہ میری بیٹی مظلوم ہے اور مجھے سب سے پیاری ہے آج اس بیٹی کا تذکرہ نہ مولوی کی زبان پہ نہ خطیب کی زبان پہ توجہ کیجئے گا یہ کون زینب ہے میرے پیغمبر جس کے استقبال کے لیے انتظار کے لیے ایک ہفتہ پورا مکے میں مدینے میں صبح کی نماز پڑھا کے شہر کے بغیر کھڑے ہو کر آپ اپنی بیٹی کی انتظار میں کھڑے رہتے ایک دن گزرا دو دن گزرے چار گزرے روایات میں آتا ہفتے سے زیادہ دن گزر گئے جب آپ نے اپنی بیٹی کو آتے ہوئے دیکھا اور یہ سفر کر رہی ہے مکے سے مدینے اپنے محبوب کے پاس آ رہی ہے آقا کے پاس آ رہی ہے اپنے ابا جی کے پاس آ رہی ہے سیدہ بی بی زینب میرے محبوب صحابہ کو لے کر مدینے کے بغیر کھڑے ہوئے ہیں یہ اکیلی مکے سے مدینے آ رہی ہے اس حال میں آ رہی ہے کہ پیٹ چڑھ گیا ہے زخمی ہو گیا ہے آنتیں باہر آ گئی آپ نے اپنا دوپٹہ مبارک پھاڑا آدھا اپنے سر پہ کیا پردہ کیا آدھا اپنے پیٹ پر باندھ کر آتی ہے کبھی غنود کی تاری ہوتی ہے کبھی ہوش میں آ جاتی ہیں جو حاجی حضرات ہیں بخوبی جان
جانتے ہیں مکے سے مدینے کا سفر کتنا ہے. بندہ گاڑی پر جائے تھک جاتا ہے, پیدل کا سفر وہ بھی جب راستے کوئی نہیں, درمیان میں پانی کا نام و نشان بھی کوئی نہیں ہے. اپنے بابا کو ملنے کے لیے بیٹی آ رہی ہے, اکیلی آ رہی ہے. توجہ توجہ ایمان والے, بیٹیوں والے ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے دیکھو. بیٹی دور رہتی ہو, کسی اور علاقے میں رہتی ہو, پتا چلے آج بیٹی اپنے باپ کے پاس آ رہی ہے, آج اپنی اماں کے پاس آ رہی ہے. باپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے, طبیعت ہوتی ہے. میری بیٹی عرصے بعد آ رہی ہے, اور یہ بھی پتا ہو کہ ظالموں کے ہاتھوں سے نکل کر آ رہی ہو, کافروں کے جنگل سے نکل کر آ رہی ہو. میرے محبوب امام الانبیاء اسی انتظار میں ہے. یہ گھوڑے پر سوار ہے, آ رہی ہے, وجود ٹکڑے ہو چکا ہے, آپ کا پیٹ مبارک چر گیا ہے, آپ کے سر مبارک پہ زخموں کے نشان ہیں. میرے محبوب نے جلدی جلدی گھوڑے کی مہار پکڑی, اپنی بیٹی کو اتارنا چاہا, پر حالت ایسی ہے اترنا مشکل ہو رہا ہے. میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء نے بڑی مشکلوں سے اتارا. آپ نے اپنی چادر مبارک مزمل والی اپنی بیٹی پہ ڈالی ہے. میرے محبوب کافی دیر تک روتے رہے, آنکھوں سے موسلادھار بارش کی طرح آنسو برستے رہے. توجہ کیجئے گا, آج وہی بیٹی ہے, آخری وقت ہے, آخری ایام ہے, آخری لمحہ ہے, آخری لحظہ ہے, آخری گھڑی ہے. میرے محبوب کی آنکھوں مبارک سے آنسو روا ہے. کبھی اپنی بیٹی کی بشانی پر بوسہ دیتے ہیں, کبھی اپنی بیٹی کے ہاتھ کو چومتے ہیں, فرماتے ہیں میرا اللہ میں راضی ہوں, یہ میری بیٹی جس نے ہجرت کی خاطر اپنا پیٹ زخمی کروایا, جس نے ہجرت کی خاطر آپ زخمی ہوئی, اللہ جس نے ایمان کی خاطر بڑی قربانیاں دی ہیں, میرا اللہ میں راضی ہوں, تو بھی راضی ہو جا. اللہ آج بیٹی جدا ہو رہی ہے. توجہ کیجئے گا, تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, وقت کی قلت کی وجہ سے اختصاراً عرض کرنے لگا ہوں. جب روح مبارک نکلی, میرے محبوب کافی دیر تک اپنی بیٹی کے سرہانے بیٹھے رہے. بی بی ام سلمہ سے فرمایا, ام سلمہ جب میری بیٹی کو غسل دے دینا, میری بیٹی کے لیے کفن کوئی اور نہیں, میں محمد یہ مزمل والی چادر دیتا ہوں, میری بیٹی کو اس چادر میں کفن دے دینا, اور جب کفن پہنا لو مجھے بلا لینا. توجہ کیجئے گا, اللہ کے پیغمبر کو بلایا گیا, آقا غسل دے دیا گیا ہے, آقا کفن پہنا دیا گیا ہے. صحابہ فرماتی ہیں آج محبوب کے آنکھوں مبارک سے اتنے آنسو تھے, اتنے آنسو تھے جس طرح بندہ غسل کر کے آئے داڑھی سے پانی ٹپکتا ہے. آج محبوب کی داڑھی مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا, بندہ وضو کر کے آئے, یہ سینہ پانی سے تر ہو جاتا ہے. محبوب کے آنسو مبارک سے یہ سینہ آپ کا آنسو سے تر ہو گیا. آپ قریب آئے, چادر ہٹائی, چہرہ مبارک دیکھا, آپ نے فرمایا میرا اللہ میں راضی ہوں, تو بھی راضی ہو جا. میرے محبوب روتے ہوئے فرماتے ہیں دنیا والے, یہ میری بیٹی وہ ہے جس نے ہر حال کے اندر میرا ساتھ دیا ہے. آج محبوب اتنا رو رہے ہیں, اتنا رو رہے ہیں. روایات میں آتا جنازہ پڑھایا, آپ جب قبر میں اتارنے لگے, میرے محبوب خود اترے. میرے آقا امام الانبیاء کافی دیر تک قبر میں بیٹھے رہے, آنکھوں سے آنسو بہاتے رہے. عرض کر رہا تھا یہ اتنی قیمتی آنسو ہیں, کبھی پیغمبر کے گھر کو دکھایا گیا, کبھی پیغمبر کی بیٹیوں کو دکھایا گیا. صرف وجہ کیا تھی, آپ نے لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کی ہے. آج مولوی لیٹیں بند کر کے کلمے کا ورد کرائے, کوئی مشکل نہیں. لوگ کہتے ہیں بڑا پیر ہے, لیکن جب یہ معنی بتلائے وہی لوگ جو ہاتھ چومنے
والے, گوڑے پر ہاتھ رکھے ملنے والے وہی دشمن ہو جاتے ہیں. اس لیے معنی نہیں بتلاتا. توجہ کیجئے گا, خلاصہ عرض کرنے لگا ہوں. اللہ نے فرمایا میرا سونا پیغمبر لا الہ الا اللہ کی صدا ذرا بلند کیجئے. میرے محبوب نے لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کی. آپ کو زخمی کیا گیا تب بھی کلمہ نہیں چھوٹا. میرے محبوب کے وجود اطہر کے وجود زخمی لہولہان ہوا تب بھی لا الہ الا اللہ کی آواز کمزور نہیں پڑی. میرے محبوب کی بیٹی کے رخسار پہ تھپڑ لگے تب بھی لا الہ الا اللہ کی آواز میں کمی نہیں آئی. میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء کے گھر پہ نقب لگایا گیا. آپ کی پیاری بیوی عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی گئی تب بھی لا الہ الا اللہ کی آواز کی اندر ذرا برابر کمی نہیں آئی. میرے محبوب کو طیف کے میدان میں زخمی کیا گیا, لہولہان کیا گیا تب بھی لا الہ الا اللہ کی صدا میں ذرا برابر کمی نہیں آئی. میرے محبوب کو مکہ چھوڑنا پڑا, گھر بار چھوڑنا پڑا, وہ چھوڑ دیا پر لا الہ الا اللہ کی صدا میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئی. میرے محبوب امام الانبیاء کو احد کے میدان میں اپنے دندان شہید کرانے پڑے, وہ تو کروا دیے پر لا الہ الا اللہ کی صدا میں ذرا برابر کمی نہیں آئی. میرے آقا امام الانبیاء کے صحابہ کو تپتے انگاروں پہ لٹا دیا گیا تب بھی لا الہ الا اللہ کی صدا میں ذرا برابر کمی نہیں آئی. میرے آقا امام الانبیاء کو دکھایا گیا, تکلیفیں دی گئی, لا الہ الا اللہ کی صدا میں ذرا برابر کمی نہیں آئی. یہ تو تھوڑا سا نمونہ پیش کیا کہ میرے محبوب کی آنسو اتنے قیمتی ہیں, اعلیٰ ہے, افضل ہے, پوری کائنات سے اعلیٰ اور افضل میرے محبوب کے آنسو مبارک ہے. اس توحید کی خاطر آنسو بہتے ہوئے نظر آئے.